جی السلام علیکم. یہ میری آپ سے 375 ایپیسوڈ میں ملاقات ہے. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، لائک کریں، کمنٹس لکھیں اور دعاؤں میں بھی یاد رکھیں. اس ایپیسوڈ میں ایک برننگ ایشو ہے، یہی کہیں جب سے پاکستان وجود میں آیا ہے اس وقت سے، اور وہ ہے کشمیر، جس کے لیے جنگیں بھی ہو چکی، مذاکرات بھی ہو چکے، اور اسی کے لیے ہماری ساری پالیسیز افواج کا معزز ادارہ پہلے دن سے سمجھے کہ حالت جنگ میں ہے. لیکن دوسری طرف اگر سوچا جائے تو کشمیر واقعی ہمارا ہے، ہماری شارگ ہے. لیکن کیا ہمارے سیاستدانوں نے اس ملک کو اس موڑ پہ لا کے کھڑا نہیں کر دیا کہ جہاں پہ جو موجودہ 4 اکائیاں ہیں، 5واں گلگت بلتستان ہے، ان کا نظام ان سے سنبھالا نہیں جا رہا. نہ ہیلتھ کی فیسلٹی ہے، نہ ایجوکیشن کی ہے، نہ ٹرانسپورٹ کی ہے. کوئی بھی چیز جو بیسک شہریوں کی ضروریات زندگی ہیں، اگر ہیں بھی تو ڈبل پرائز پہ، ایون کہ دوائیوں تک. اور جو ہاسپٹل کا حال ہے وہ آپ کے سب کے سامنے ہے. اکثر میرے ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ مان لیا کشمیر پاکستان کا حصہ بن گیا، کیا ہم ان کو وہ سہولتیں دے سکیں گے؟ کل کو کشمیری یہ نہ کہیں کہ بھلے ہم وہاں غلاموں جیسی زندگی گزارتے تھے لیکن ہمیں کھانے پینے کی اشیاء تو سستے داموں مل جاتی تھی، ہماری مسجدوں کے باہر کوئی گن مین نہیں تھا، ہمارے بچوں کو سکولوں کی فیس 4-5 ہزار روپیہ وہاں پہ نہیں تھی، وہاں پہ بجلی نہیں جاتی تھی اور بجلی اتنی مہنگی بھی نہیں ہوتی تھی. اور پھر ایک خوف ہے میرے ذہن میں، کل کلاں جب اللہ کرے کشمیر پاکستان کا حصہ بن جائے، بننا بھی چاہیے، خوشی کی بات ہے. ہم اپنی زندگی میں یہ دیکھیں، وہ نہ ہو کہ ملک ریاض جیسے اور دوسرے ہاؤسنگ سوسائٹیز اور جو دوسرے مافیا ہیں، پتہ چلے وہ کشمیری جو باغات کے مالک تھے، جو زرعی زمینوں کے مالک تھے، ان کی زمینوں پہ جا کے قبضہ مافیا نے قبضہ کر لیا. وہ کشمیری جو باغات کا مالک تھا، پتہ چلا سڑک پہ ریڑھی لگا کے امرود بیچ رہا ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے کی بے حسی عروج پہ ہے. وہ سیدھے سادے کشمیری لوگ، میرا خیال ہے وہ اتنے پینتروں سے واقف نہیں ہیں جتنے ہم یہاں کے لوگ ہیں. ہم تو کسی کو معاف نہیں کرتے. موجودہ ادوار میں جنگوں سے مسائل حل نہیں ہوتے. ٹیبل ٹاک، اور ٹیبل ٹاک کے لیے آپ کو یہاں افغانستان کے طالبان کا رویہ پہلے اختیار کرنا پڑے گا، یا ٹیبل ٹاک کے وقت آپ کی معاشی حالت اتنی مضبوط ہو کہ کوئی آپ کی بات سنے
کوئی آپ کی بات کی طرف توجہ دے۔ ہمارے پاس بیک پہ سوائے قرضوں کے بوجھ کے کچھ بھی نہیں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 70 سال میں ہم اتنے مضبوط ہو جاتے، معاشی طور پہ اتنے خوشحال ہو جاتے کہ یہ چیزیں خود ہماری جولی میں آ کے گرتی۔ ایک طرف ہم اپنے مسلمان ممالک سے مدد مانگتے ہیں پیسے کی صورت میں، دوسری طرف کشمیر کے لیے سفارتی مدد مانگتے ہیں۔ ہم تو صرف مانگتے ہیں، ہمارے پاس دینے کو عوام سے لے کے بیرون ملک تک صرف تسلیاں ہیں، اور حکومتی نمائندوں کی جو گفتگو ہوتی ہے وہ انگلش کی گرامر میں کہتے ہیں فیوچر انڈیفینٹ، یعنی مستقبل کی غیر یقینی، جس میں کسی چیز کا نامکمل ہونا پایا جاتا ہے۔ ہو جائے گا، کر لیں گے، سوچ لیا ہے، کر لیا ہے، کہیں نہیں ہے، ہو گیا ہے، کہیں نہیں ہے۔ پتہ نہیں کب حالات سدھریں گے۔ حالات تب سدھریں گے جب لوگ سدھریں گے، اور لوگوں میں وہ جو ہمارے پالیسی میکر ہیں، جنہوں نے راہ متعین کرنی ہے، جنہوں نے عوام کے لیے بہتر اور سستے منصوبے بنانے ہیں، اپنی کمیشنوں کا گلا گھونٹ کے میں حیران ہوتا ہوں۔ کراچی کے الیکٹرک، ادھر ہیسکو، فیسکو، گیسکو، کہاں 1 روپیہ 80 پیسے، دریاؤں کی بجلی کہاں 16-17 روپے کا یونٹ، آئی پی پیز کی بجلی۔ ہم سے بڑا نادان، میرا لئے یہ بھی لفظ کام ہے، بیوقوف ملک کون ہو جو سارا پانی دریاؤں میں پھینک دیتا ہے، اور ہر وہ سبزی جو 100 کے نیچے ہوتی تھی، 20، 60، 80، وہ آج 120، 160، 180 ہے۔ اور وہ بجلی جو 2 روپے یونٹ ملنی چاہیے، وہ ٹیکسز ڈالیں تو 20-22 روپے سے اوپر چلی جاتی ہے۔ اب اہل خانہ کا ہر وقت دھیان اے سی اور بجلی کے پنکھوں اور بلبوں کی طرف ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے ایک زمانہ، اس وقت سوئی گیس نہیں تھی، گھروں میں لوگوں نے الیکٹرک کے چولہے رکھے ہوتے تھے کھانا پکانے کے لیے، چائے بنانے کے لیے اور کمرہ گرم کرنے کے لیے، اور وہ جو ہیٹر ہوتے تھے وہ بہت زیادہ بجلی کھاتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی کبھی بل زیادہ نہیں آتے تھے، محسوس ہی نہیں ہوتا تھا۔ آج وہ ہیٹر لگائیں تو میٹر کو میرا لے چکر چڑھ جائیں گے، اور بجلی کا بل اتنا آئے گا جتنا اے سی کا ہوتا ہے۔ ایک اور بات بھی ہے کہ جتنے وابڈا کے ملازمین ہیں، کبھی ٹی وی پہ یہ پروگرام نہیں آیا کہ کیڈر وائز، اسکیل وائز ان کو کتنے یونٹ فری ہیں، اور ان یونٹوں کی ایک مہینے میں کتنی تعداد بنتی ہے جو وابڈا ملازمین کو فری ہیں، اور ان کی قیمت کیا بنتی ہے، اور جو گورنمنٹ ان کو یونٹ معاف کرتی ہے یا آلریڈی معاف کی ہیں، ان کا خسارہ گورنمنٹ کس کھاتے سے پورا کرتی ہے۔
کیا اس کے لیے کوئی فنڈز بنایا ہوا ہے یا پھر لوگوں کو بلے میں سے کسی نہ کسی بہانے وہ پیسے لے لیے جاتے ہیں؟ جب ہماری حالت یہ ہوگی کہ ہم سے اتنا پیارا زرعی ملک جس میں ساری معدنیات موجود ہیں ہم اسے صحیح نہیں چلا رہے، اللہ کرے کشمیر پاکستان کا حصہ بن جائے، لیکن کیا ہم ان لوگوں کے ساتھ انصاف کر سکیں گے؟ عدالتوں سے ان کو انصاف ملے گا؟ کچہری تھانوں سے ملے گا؟ وہ بتوں سے محفوظ ہوں گے؟ ان کی مسجدوں کے باہر گن مین نہیں ہوں گے؟ ان کے باغات پہ قبضہ مافیا قبضہ نہیں کرے گا؟ ان کو تعلیم کی سستی سہولیات ہم دے سکیں گے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، آپ بھی سوچئے، میں بھی سوچتا ہوں۔ حلیہ ٹھیک کرنا پڑے گا ہم کو، مالی معاشی اپنا۔ فقیر بھی جب مانگنے کے لیے نکلتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں پٹی باندھتا ہے، کلر لگاتا ہے کہ یہاں سے خون نکلا ہے۔ آج کل 100 طریقے آپ نے دیکھے ہوں گے۔ اگر گاڑی کا ذہن تصور میں ہے، گاڑی تو ظاہر ہے اس کا انجن بھی ہے، سٹیئرنگ بھی ہے، سیٹیں بھی ہیں، ٹائر بھی ہیں، پٹرول کا ٹینک بھی ہے۔ اس طرح اگر ہم تصور میں لاتے ہیں کہ کشمیر ہمارا ہے، ہمیں ملنا چاہیے، سوچ لیں ہمیں مل گیا، تو کیا ہمارے پاس یہ تمام اشیاء موجود ہیں کہ جسے ہم گاڑی کہتے ہیں وہ صحیح چل سکے، وہ روڈ پہ آ سکے، ہم ان کے ساتھ